آئیں اب ہم سب سے امپورٹنٹ کوشچن دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک ہے کیا، اس کے بارے میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، اس کی کریڈیبلٹی ایتھینٹسٹی کو کس طریقے سے ایڈریس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چند آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 23، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ اسی کریڈیبلٹی اور اتھینٹسٹی کے ایلیمنٹ کو ایڈریس کرتے ہوئے اللہ پاک ایک دوسری صورت اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صورت نمبر 4 آیت نمبر 82، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بکثرت اختلافات پاتے۔ پھر اگر ہم ایک اور صورت دیکھتے ہیں، صورت نمبر 17 آیت نمبر 88، کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کا مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کا مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ پھر ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سورت نمبر 29 اور آیت نمبر 48، اور تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل والے مین میخ نکال سکتے تھے۔ اگر ہم ان 4 آیات کو دیکھتے ہیں تو اللہ پاک اس کی کریڈیبلٹی اور ایتھینٹسٹی کو بہترین انداز میں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اس قرآن جیسی کوئی ایک مثال لے آؤ، ایک رخ یہ دیا، دوسرا یہ یہاں تک کہہ دیا کہ ایک کوئی صورت ہی ایٹ لیسٹ بنا کے لے آؤ، نہیں بنا سکتے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر چوتھا ایک آرگومنٹ یہاں تک دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کی کریڈیبلٹی اور ایتھینٹسٹی کے بارے میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہ وہ نہ قرآن پڑھتے تھے اور نہ ہی کوئی کتاب لکھ سکتے تھے۔ تو اس سے اللہ پاک قرآن پاک کی کریڈیبلٹی اور ایتھینٹسٹی کے معیار کو بلند ترین سطح پہ ایڈریس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر اگر ہم اس کی ایکوریسی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں ایکوریسی کے ایلیمنٹ کو ایڈریس کرتے ہوئے، سورت نمبر 18 اور آیت نمبر 1، تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی۔ ایک اور خوبصورت آیت، سورت نمبر 15 اور آیت نمبر 9، حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال بیان کروں کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے درس و تدریس سے، تو جب بھی ہم ایک کتاب ایک سال پڑھاتے تھے تو اگلے سال ہم ایک نئی پبلیکیشن یا نئے سال کی کتاب کے ذریعے ہی سے پڑھانا پڑتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تھی، وہ جو پرانی کتاب ہوتی تھی وہ صرف ریفرنس کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس کی وجہ ہے کہ انسان کا علم محدود ہے، وہ ایک سال میں کوئی 10% نئی تھیوریز، نئے انالیسز آ چکے ہوتے تھے، تو پھر ہمیں نئی کتاب سے پھر اسٹوڈنٹس کو پڑھانا پڑتا تھا۔ اور اللہ پاک اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی خامی رکھی ہی نہیں، یہ ایک مکمل کتاب ہے جو کہ ایک اعلیٰ ترین کتاب ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک کی امپورٹنس کے بارے میں، چند آیات آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ سورت نمبر 59 اور آیت نمبر 21، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا کہ جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے، اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں۔ پھر ایک اور خوبصورت آیت، سورت نمبر 210 اور آیت نمبر
सूरत नंबर 26 आयत नंबर 210 और 211। और इस कुरान को शैतान लेकर नहीं उतरे, ना ये कुरान उनका मतलब का है और ना वो ऐसा कर सकते हैं। फिर इसकी इम्पोर्टेंस की चंद बेहतरीन आयत में से एक आयत में आपके सामने बयान करता हूँ। वो सूरत नंबर 56 आयत नंबर 75 से लेकर 79 को अगर हम देखते हैं तो अल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुरान की इज्जत का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। अब मैं उन जगहों की कसम खाकर कहता हूँ जहाँ सितारे गिरते हैं, और अगर तुम समझो तो ये बड़ी ज़बरदस्त कसम है। बेशक ये इज्जत वाला कुरान है जो एक महफूज किताब में पहले से दर्ज है। इसको वही लोग छूते हैं जो खूब पाक हैं। इन आयत को अगर हम देखते हैं कि अल्लाह पाक कसम खाते हुए नज़र आते हैं, और डूबते हुए सितारों की जो आजकल की लेटेस्ट इल्म में रिसर्च में अगर आप देखें तो ये ब्लैक होल्स का तस्करा है, जिस पे आजकल की साइंस उसका खोज लगाने की कोशिश में है। और फिर साथ ये भी फरमाते हुए हैं, उस कसम को रीइंफोर्स करते हुए नज़र आते हैं कि ये कोई मामूली कसम नहीं है, ये बहुत बड़ी कसम है। और फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बेशक ये इज्जत वाला कुरान है, उसकी इज्जत की कसम। तो अगर हम इसको देखते हैं, अल्लाह पाक कितने खूबसूरत अंदाज में कसम खा के और फिर बताया कि मामूली कसम नहीं, और साथ ही ये ऐलान करते हुए नज़र आते हैं कि बेशक ये इज्जत वाला कुरान है। तो अल्लाह पाक इसके आगे मैं आपके आयत में आपके सामने पेश करूंगा कि अल्लाह पाक फिर इसकी इज्जत को एड्रेस करते हुए कितने खूबसूरत अंदाज में आगे उस पूरे प्रोसेस को बयान करते हैं। अगर हम देखें सूरत नंबर 16 आयत नंबर 102, कह दो कि ये कुरान पाक तो रूहुल कुद्दुस यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे रब की तरफ से ठीक ठीक लेकर आए हैं, ताकि वो ईमान वालों को साबित कदम रखे और मुसलमानों के लिए हिदायत और खुशखबरी का सामान हो। इसमें अगर हम इस पे देखते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जब सेलेक्ट किया गया तो उसके बारे में भी मैं एक सूरत और आयत आपके सामने पेश करता हूँ। सूरत नंबर 22 और आयत नंबर 75 को अगर हम देखते हैं कि अल्लाह फरिश्तों में से भी पैगाम पहुँचाने वाले मुंतखब करता है, और इंसानों में से भी यकीनन अल्लाह हर बात सुनता और हर चीज़ देखता है। क्योंकि यही बात सूरत नंबर 81 आयत नंबर 19 में कि ये कुरान यकीनी तौर पर एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते का लाया हुआ कलाम है। फिर अगर हम देखते हैं सूरत नंबर 69 आयत नंबर 40, ये एक रसूल करीम का कौल है। फिर अल्लाह पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान करते हुए नज़र आते हैं सूरत नंबर 33 और आयत नंबर 56 में, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी उन पे दरूद भेजो और खूब सलाम भेजा करो। फिर अल्लाह पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं सूरत नंबर 17 आयत नंबर 79, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो जो तुम्हारे लिए एक इजाफी इबादत है, उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें मकाम महमूद तक पहुंचाएगा। इसी से अगर हम रिलेटेड हदीस देखते हैं, सही बुखारी 4718 4718, क़यामत के दिन उम्मतें ग्रोह दर ग्रोह चलेंगी, हर उम्मत अपने नबी के पीछे होगी और अनबिया से कहेगी कि ए फ़लाँ हमारी शिफात कर, मगर वो सब इनकार कर देंगे। आखिर शिफात के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे। तो यही वो दिन है जब अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद पर फरमाएगा। अगर हम अब तक की आयत को देखते हैं, उसके बाद मैं चंद और आयत आपके सामने पेश करूँगा
کہ اللہ پاک قرآن پاک کی عزت کی قسم کھاتے ہیں تو معزز ترین فرشتے کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور نبیوں میں نبیوں کا سردار جس کا نام بھی کلمے میں پرو دیا، اور یہاں پہ بھی بات ختم نہیں کی، اور اس پہ درود خود بھی بھیجا، فرشتوں سے بھی کہا کہ درود اور سلام بھیجیں، اور انسانوں سے بھی کہا۔ یہاں تک بھی بات ختم نہیں کی کہ ان کا ذکر کیا کہ مقام محمود کا ذکر اللہ پاک فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سورت نمبر 19 اور آیت نمبر 31 میں، اور جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ معزز ترین فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، معزز ترین پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلیکٹ کیا، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک کی بہت عزت کرتے ہیں اور اس کی قسم کھاتے ہیں، تو اس کے لیے بہترین سلیکشن کا ایک پروسیس استعمال کیا گیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں۔ سورت نمبر سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 185، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ پھر اگر ہم سورت نمبر 97 آیت نمبر 1، 2، 3 کو دیکھیں، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب تیسرے سٹیج پہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ پاک نے بہترین مہینہ سلیکٹ کیا قرآن پاک کے لیے، اور پھر بہترین رات شب قدر کی، لیلۃ القدر کی، جو اس رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، برکت اس کی زیادہ ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں تو 83.4 ایئرز بنتے ہیں انسانی زندگی کے، کہ اس کا اجر اس حد تک رکھ دیا گیا۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہمارا آڈٹ کرتے تھے انسٹیٹیوشنز کا باہر، تو وہ لوگ آتے تھے تو وہ آپ کے دیکھتے تھے کہ پالیسی سٹیٹمنٹ کیا ہے، اور پھر اس کے پورے پروسیجر کو دیکھنا ضروری سمجھتے تھے۔ اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ اگر ہماری ایک پالیسی ہوتی تھی 80% اٹینڈنس سے کسی اسٹوڈنٹس کی اگر کم ہے تو ہم اگر اس کو کالج سے نکالتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ آپ کا پروسیس کیا ہے، تو وہ پورے پروسیس کو ہمیں بیان کرنا پڑتا تھا کہ وہ پروسیس کو وہ ضرور دیکھتے تھے کہ اس پروسیس میں کیا ٹیچر حاضری لیتا ہے، مہینے کے بعد وہ ایڈمن میں جائے گا، ایڈمن والے پھر اسٹوڈنٹس کو لکھیں گے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ نہیں آئے، کوئی میڈیکل ریزن ہے یا کوئی اور ریزن ہے جس کی وجہ سے اٹینڈنس کم ہے، اور اس کے بعد اگر اس کے پاس کوئی خاص دلیل یا کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا تو اس کو کالج سے نکال دیا جاتا تھا۔ تو ایک پورا پروسیجر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک جس طرح فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی عزت والا ہے، تو ایک پورا پروسیجر اللہ پاک نے بیان فرما دیا، اور وہ بھی معزز ترین اور عزت کے اعلیٰ مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور مہینے کو بھی سلیکٹ کیا تو بابرکت ترین مہینہ، اور رات بھی سلیکٹ کی تو بابرکت ترین رات جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اگر ہم چلتے ہیں اس کی جو کنٹینٹ ہیں، اس میں بہت سی آیات ہیں، لیکن چند آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن میں ہے کیا۔ اس میں سورت نمبر 10 اور آیت نمبر 1 میں دیکھیں حکمت سے بری ہوئی ہیں، پھر سورت نمبر 86-13 میں دیکھیں فیصلہ کن بات ہے۔ اس میں یہاں تک ذکر ہے سورت نمبر 45 آیت نمبر 20، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ جو ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب اس کا کوانٹیٹیو انالیسس کیا کہ فار ایگزامپل قرآن کا لفظ جن آیات میں آیا ہے وہ تقریباً 129، اور کتاب جن آیات کا
جن آیات میں ذکر آیا ہے وہ اگر 216 ہیں، تو جن آیات کو میں نے اسٹڈی کیا ہے تو اس میں حیران کن طور پہ 3 چیزیں بڑی واضح ہو کے سامنے آئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قرآن پاک حق ہے، وہ تقریباً 20 دفعہ اللہ پاک اسی بات کو دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں جب ان آیات کا بغور مطالعہ کیا گیا، اور 23 اور تقریباً 23 ہی مرتبہ ہدایت اور نصیحت دونوں جو ہیں ان کا ذکر آلموسٹ ایکول آیا ہے جن آیات کو میں نے دیکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نصیحت اور ہدایت جن کا ذکر بار بار آ رہا ہے تو اس کی امپورٹنس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نصیحت ہے کیا؟ نصیحت یا یاد دہانی، یہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ، مانو یا نہ مانو۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی چھوٹے کو یا کہتے ہیں یا بڑے کو آپ اس کو نماز کی دعوت دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں میں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نماز پڑھو۔ اگر وہ پیچھے مڑ کر آ جائے ایک دن سوچنے کے بعد کہ ہاں جی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے ہدایات دیں، تو ہدایت کے بہت سے معنی ہیں جس میں احکامات کے بھی ہیں، تو وہ اس احکامات کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں نصیحت اور جو ہدایت ہے اس کا ہم اگلی ویڈیوز میں ڈیٹیل میں کوالیٹیٹیو انالیسس بھی کریں گے، لیکن اس وقت چند آیات میں آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک ہے سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 44، کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ پھر دوسری ایک اور بہت ہی خوبصورت آیت، سورت نمبر 16 اور آیت نمبر 125، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دو، اور اگر بحث کی نوبت آئے تو ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو، یقیناً تمہارا پروردگار ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو راہ راست پر قائم ہیں۔ یہ بات تو نصیحت کی آگے، اللہ پاک ہدایت کے بارے میں چند آیات آپ کے سامنے میں پیش کروں گا اور پھر میں آپ کو اس کا مین کانسیپٹ کی طرف آؤں گا۔ سورت نمبر 6 آیت نمبر 125، غرض جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو اس کی ضد کی وجہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے اس کے سینے کو تنگ اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتا ہے کہ اسے ایمان لانا ایسا مشکل معلوم ہوتا ہے جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو۔ اس طرح اللہ کفر کی گندگی ان لوگوں پہ مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اگر آگے ہم چلتے ہیں تو میں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 71 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ وہ خطبہ فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے تو اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ یہاں پہ ایک اور ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ نصیحت اور ہدایت کہ اگر ہم اس کانسیپٹ کو دیکھتے ہیں
تو ایک رخ تو میں نے آپ کو بتا دیا، دوسرا رخ ایک اور ہے۔ اس کا رخ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اللہ پاک نے جب فرمایا کہ میں ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو خلیفہ جو ہے وہ ایک نائب ہوتا ہے، اور نائب کا کام یہ ہوتا ہے کہ احکامات مانے اور دوسروں کو بھی احکامات ماننے کا کہے۔ اس لیے یہاں پہ یہ بہت ضروری طور پہ سمجھ میں آ رہی یہ چیز کہ نصیحت اور ہدایت دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جس طرح اللہ پاک سورت نمبر 36 اور آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں کہ میں نے ہر ایک چیز کے جوڑے بنائے ہوئے ہیں، تو ہمیں اللہ پاک کی احکامات کی پیروی بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی نصیحت بھی کرتے رہنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کی پیدائش کی جو پہلی پیدائش ہے، جس طرح میں نے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اس کو خلیفہ بنایا ہے، اور خلیفہ ہوتا ہے نائب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات کو مانے اور ساتھ دوسروں کو بھی احکامات ماننے کا کہے۔